ایک بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کے بازاروں کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، اپنے ایک درویش، ایک دنا صفت انسان کو بازار میں بھیجا اور کہا کہ حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ شخص وہ بازار میں گیا، وہاں اس نے ایک دکاندار سے ملاقات کی، دیکھتا ہے کہ وہ دکاندار ناپ تول میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے اور اپنے گاہکوں سے بڑے ہی سخت انداز میں وہ پیش آ رہا ہے۔ پوچھا کہ کیسے حالات ہیں؟ اس نے کہا مت پوچھو، بہت برے حالات ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بہتر کر دے۔ اس درویش صفت انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ انصاف کرے گا۔ دوسری دکان پر پہنچا، وہاں دیکھا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی کیفیت ہے، وہاں پر بھی وہ پریشان ہے دکاندار۔ اس سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی انصاف کرے۔ اس کے بعد تیسری دکان پر گیا، وہاں پر دکاندار بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا تھا اور اس کی دکان پر رش تھا گاہکوں کا۔ جب اس سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں، اس دکاندار نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہر طرح کی دکھ پریشانی سے اس نے بچایا ہوا ہے۔ وہ درویش واپس لوٹا اور آ کر حالات بتائے بادشاہ کو۔ جب بادشاہ نے حالات سنے تو کہا کہ وہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، اطلاع بھیجتے، ہم ان کو گرفتار کروا کر سزا دیتے۔ درویش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی انصاف کر رہا ہے، ان کو سزا اس دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو دھوکہ ہوتا ہے وہ لوٹ کر اسی دنیا میں واپس انسان کے پاس ہی آتا ہے۔ دغا بازی، منافقت، ہیرا پھیری، چالاکی، مکاری، یہ انسان کو وقتی طور پر تو کچھ فائدہ دے دیتی ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دکھ اور پریشانی ہی دیتی ہے۔ اس لیے سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ مکافات عمل ہے، سبھی کچھ اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔